ٹارگٹ آڈینس کے لیے آپ نے یہ کام کیا ہے وہ بڑا مشکل کام ہے کہ ان بچوں کو جو پیدائش میں ہی انگلش انوائرمنٹ میں آپ ہوتے ہیں، جن کو گھر سے، اسکول سے اور ہر جگہ سے اور اپنے کنٹمپریریز، اپنی کلاس، اپنے ان کو انگریزی سیکھنے کو، سمجھنے کو، بولنے کو ملتی ہے، وہ بہت مشکل ہے کہ آپ ان کو اردو لکھنا بھی سکھائیں، پڑھنا بھی اور بولنا بھی. تو اس لحاظ سے یہ آپ کی بہت زبردست ایفرٹ ہے جس کو جتنا بھی سراہا جائے اتنا کم ہے. اور اس سلسلے میں جتنے ہمارے جیسے یونیورسٹی کے پروفیسر صاحب، شراز صاحب بیٹھے ہیں، میں خود پاکستان کونسلیٹ کی طرف سے ایک نمائندگی کر رہا ہوں، اور میڈیا کے لوگ ہیں، کونسلر صاحبان ہیں، باقی ہمارے بزرگ سارے، تو اس میں ہر کوئی جتنا بھی چاہے اس میں چپ ان کرے، کیونکہ یہ ایک نیشنل کاز ہے. یہ کسی ایک انڈیویجول یا کسی ایک شخص یا ادارے کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ایک ہماری ایک کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اپنی لینگویج کو پروموٹ کریں، اس کی ترویج کریں اور اس کو اپنے بچوں کو سکھائیں، اور کسی نہ کسی طرح ان کو یہ بتائیں کہ یہ جو لینگویج صرف بولنے کی حد تک نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر جو خزانے چھپے ہیں، جو پوئٹری کے، جس کے ملک صاحب نے بھی ذکر کیا، جیسے آج علامہ اقبال ڈے ہے، تو افضل صاحب چلے گئے، وہ کچھ شعر پڑھ رہے تھے اپنے اس حوالے سے، تو میں اس وقت سوچ رہا تھا کہ اقبال کی آپ عالمگیریت دیکھیں کہ تقریباً 100 سال پہلے انہوں نے جو باتیں کیں اردو لینگویج میں، وہ آج بھی اتنی ہی ریلیونٹ ہیں جتنی 100 سال پہلے تھیں. اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ وہ بچوں کو بھی ایڈریس کرتے تھے، جوانوں کو بھی کرتے تھے، کسی کو شاہین بناتے تھے. اچھا، پھر جبرائیل کو بھی انہوں نے ٹارگٹ کیا، یزداں کو بھی انہوں نے کیا، اللہ تعالیٰ سے بھی ہم کلام ہوئے، شکوہ لکھی، جواب شکوہ لکھی، اور کئی ان کے شعر تو میں اب پڑھتا ہوں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ اوورسیز پاکستانیز کے لیے بھی تھے، جبکہ اس وقت پاکستان نہیں بنا تھا. آپ تو 1930 میں رحلت فرما گئے، پاکستان 1947 میں بنا، لیکن جب یہ افضل صاحب ایک دو شعر پڑھے جس میں اوورسیز پاکستانیز کے حوالے سے، یا وہ لوگ جو اپنا ملک چھوڑ کے، آپ جیسے جو یہاں آ کے، تو جیسے ایک اگر آپ اجازت دیں اور ٹائم اجازت دے تو ایک جگہ آپ فرماتے ہیں کہ ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ، ممکن نہیں ہری ہو صحاب بہار سے. یعنی ایک ایسی ٹہنی جو خزاں میں اگر درخت سے ٹوٹ گئی ہے تو وہ بعد میں اس کا کچھ نہیں ہو سکتا. تو اگر دیکھا جائے تو یہ اوورسیز پاکستانیز کے لیے بھی ہے کہ آپ جن حالات میں بھی پاکستان چھوڑ کے یہاں آئے، تو آپ ذرا اس کو اس کانٹیکس میں دیکھیے کہ ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ، ممکن نہیں ہری ہو صحاب بہار سے، ہے لا زوال عہد خزاں اس کے واسطے، کچھ واسطہ نہیں ہے اسے برگ و بار سے. اور پھر کہتے ہیں ہے تیرے گلستان میں، یعنی اس چھت کے نیچے جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو 100-150 سال پہلے اقبال کہہ رہے ہیں ہے تیرے گلستان میں بھی، اور گلستان پاکستان ہے آپ کا، ہے تیرے گلستان میں بھی فصل خزاں کا دور، خالی ہے جیب گل زر کامل عیار سے. اور پھر کہتے ہیں شاخ بریدہ سے سبق اندوز ہو کہ تو، نا آشنا ہے قاعدہ روزگار سے. پھر کہتے ہیں کہ آخر میں کہ ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. تو یہ جو پیچھے میرے دوست بیٹھے ہیں، اگر ان کو اس کی سمجھ آئے اس کلام کی، تو آپ دیکھیے کہ ان کی اپنے ملک کے ساتھ ایفیلیشن کہاں چلی جائے. کیونکہ اقبال کی جو عالمگیریت تھی وہ صرف پاکستان یا ایشیا یا اس وقت کا سب کانٹیننٹ کے لیے نہیں تھی، وہ میرا خیال ہے تمام آنے والے زمانے کے لیے بھی تھی جی. اور اسی طرح اقبال کی جو ایک مشہور نظم ہے جس کے چند شعر اگر آپ اجازت دیں، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ شاہین کا وہ کہتے ہیں کہ کیا میں نے اس خاکداں سے کنارہ، جہاں رزق کا نام ہے آب و دانہ. یعنی اگین آپ یہ دیکھیے کہ یہ بھی ہمارے اوورسیز پاکستانیز کے اوپر بھی منقبت بیٹھتی ہے کہ آپ لوگ اس ملک کو چھوڑ چھاڑ کے کسی حوالے سے یہاں آئے، چاہے وہ اس کی کوئی اکنامک ریزن تھی، سیاسی ریزن تھی، یا کچھ بھی تھی، یا کچھ فیملی یہاں تھی. کہتے ہیں کیا میں نے اس خاکداں سے کنارہ، جہاں رزق کا نام ہے آب و دانہ، بیاباں کی خلوت خوش آتی ہے مجھ کو، ازل سے ہے فطرت میری راہبانہ. پھر کہتے ہیں پلٹنا جھپٹنا جھپٹ کر پلٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. اور پھر کہ خیابانیوں سے ہے پرہیز لازم، ادائیں ہیں ان کی بہت دل برانہ. اور پھر جو ایک شعر آپ کے اوپر فٹ بیٹھتا ہے
اس پہ وہ کہتے ہیں کہ پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ. یعنی جیسے افضل بھائی کہہ رہے تھے نا کہ بھائی ہمارا آشیانہ وہ بھی ہے یا یہ بھی ہے, یا 40% 60% کی ڈبیٹ چل رہی تھی. تو اگر آپ اقبال کے فلسفہ سے یا انک سے دیکھیں تو ایک شاہین جو ہے نا وہ بیونڈ دیز باؤنڈریز ہے. وہ یہ جو کیا میں نے اس خاکداں سے کنارہ جہاں رزق کا نام ہے آب, یعنی وہ آب و دانہ کی جو بحث ہے وہ اس سے اوپر چلے جاتے ہیں. تو اس لحاظ سے بڑی ایک یہ حسین اتفاق ہے, یا پھر یہ سبینہ کی ایک پلاننگ تھی, مجھے نہیں پتا, کہ آپ نے آج کے دن اپنی بک لانچنگ کے لیے رکھا جو کہ علامہ اقبال کا برتھ ڈے ہے. تو اس لحاظ سے جتنا بھی ہم اپنے بچوں کو, اپنی آنے والی نسل کو اقبال کا پیغام, جو بہت آسان ہے, دیکھیں نا, مکڑا اور مکھی ہو نا, ایک دن کسی مکھی سے یہ کہنے لگا مکڑا, اس راہ سے ہوتا ہے گزر روز تمہارا, لیکن میری کٹیا کی نہ جاگی کبھی قسمت, بھولے سے کبھی تم نہیں. اب دیکھیں وہ اس کو پھنسا رہا ہے, اور وہ پہلے کہتی ہے کہ جی یہ تو ممکن نہیں, میں تیرے ہاتھ آؤں, لیکن کرتے کرتے وہ اس کا باٹم لائن کیا ہے, لالچ بری بلا ہے, کہ آپ یا خوشامد بری بلا ہے جی. تو یہ وہ جو سبق ہیں جو ہمارے بچوں کے لیے بھی بڑے ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہیں. اگر کوئی آپ جیسا یا کوئی پروفیسر شراز جیسا یا کوئی بھی درد دل رکھنے والا اگر اس طرح کا ایک فورم ارینج کرے, اور اقبال کی یہ جو جہد ہے جو انہوں نے بچوں کو ٹارگیٹ کیا ہے, چھوٹی چھوٹی باتیں, مکڑا اور مکھی ہو گیا, جیسے پہاڑ اور گلیری کا ہو گیا, اور وہ ہے کوئی چیز نکمی نہیں زمانے میں, کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں. دیکھیں نا, یہ چھوٹے چھوٹے میسیجز ہیں جو کہ بڑے خوبصورتی سے انہوں نے, اور وہ 100 سال پہلے انہوں نے کہے تھے, وہ آج بھی ریلیونٹ ہیں, وہ اگلے 100 سال میں بھی ریلیونٹ ہیں. اور پوری دنیا نے اقبال کے اوپر کتنی محنت کی, کتنا پڑھا, ہم نے صرف اس کو رٹا مارا. اور بس اور انفارچونیٹلی تو اب جو ہماری یہاں کی جنریشن ہے, ایون پاکستان کی جنریشن ہے, وہ رٹا بھی نہیں مار رہی, وچ از ویری ویری پینفل. تو اس میں بات لمبی ہو جائے گی, لیکن یہ ہے کہ بس جتنا بھی کوئی ہم اس حوالے سے کام کر سکیں, یہ ہماری شناخت ہے. ہم جدھر بھی جائیں, جن حالات میں بھی ہوں, جیسے ملک صاحب نے وہ اپنا ایک ایگزامپل دی چائنا والی اور دال والی, اور تو یہ چیزیں ہمارے ساتھ ہیں, ہمیں ان کو اون کرنا ہے, ہمیں ان سے پرائڈ لینا ہے, اور ان کی جو انہیرنٹ اسٹرینتھ ہے جو انفارچونیٹلی پراپرلی لوگوں کے سامنے آ نہیں سکی. آج صبح میں ٹی وی پروگرام دیکھ رہا تھا, تو اس میں ایک وہ جو ہمارے کراچی کے ایک سنگر ہے نائک, جنہوں نے اقبال کی بڑی اچھی گائی بھی ہیں کچھ غزلیں نظمیں, تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے اپنے اسکول کے زمانے میں اقبال کو رٹا ضرور تھا, لیکن مجھے سمجھ اب آنا شروع ہوئی ہے. جی شہزاد رائے صاحب کہہ رہے تھے, پتہ نہیں آپ میں سے کسی نے دیکھا کہ نہیں, وہ بڑا انٹرسٹنگ تھا, جیو نیوز پہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی میں نے اس کو گایا ہے, پہلے میں نے سیکھا تھا, لیکن اب مجھے سمجھ آنی شروع ہوئی ہے کہ ان کی کیا آفاقیت تھی, کیا اس کے اندر خوبصورتی تھی. تو بس میرا حال ہے انہی الفاظ کے ساتھ میں, اور اگر آپ اجازت دیں تو فیض احمد فراز کی ایک دو اگین کچھ ہیں, کچھ اشعار ہیں جو پاکستانی اوورسیز پاکستانیز کے حوالے سے بھی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے, ورنہ اتنے تو مراسم تھے کہ آتے جاتے. جی یعنی آپ لوگ جن حالات میں بھی آئے, تو اب یہ پاکستان کے پرسپیکٹو سے ہے کہ ورنہ اتنے تو مراسم تھے کہ آتے جاتے, اور وہ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. یعنی بجائے اس کے کہ ہم کرتے رہیں کہ جی پاکستان کے حالات ایسے اور ویسے, اور وہ ایسے نہیں کر رہا, فلاں ایسے نہیں کر رہا, تو جیسے سبینہ نے اپنے حصے کی چھوٹی سی شمع جلائی ہے, ایک سٹارٹ لیا ہے, تو آپ سوچیں کہ وہ مطلب اگر اسی طرح ہر بندہ اپنی کیپیسٹی میں اپنے سفیر میں رہ کے ایسی چھوٹی چھوٹی شمعیں جلائے تو کہاں سے کہاں بات بن جائے. اور اس کا حاصل غزل ایک وہ شعر ہے کہ اس کی وہ جانے اسے پاس وفا تھا کہ نہ تھا, اس کی وہ جانے اسے پاس وفا تھا کہ نہ تھا, تم فراز اپنی طرف سے تو نبھاتے جاتے. جی تو ایسے الفاظ کے ساتھ تھینک یو ویری مچ. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور بھی ہمت دے اس طرح کے کام کرنے کی, اور ہماری سپورٹ آپ کے ساتھ ہے کسی بھی کیپیسٹی. پیغام قاضی ساجد